اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 257 سے آیت نمبر 259، 257 سے 259. ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، سرپرست ہے، جو انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء ان کے سرپرست طاغوت ہیں، وہی سرکشی کرنے والے. تو ان کے بھی کوئی نہ کوئی سرپرست تو ہیں، شیطان ہو یا شیطان صفت افراد جو اس دنیا کے اندر سرکشی کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں. اب یہ جو نکالنا ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم صاحبان ایمان کے لیے بات کریں تو یہ مانا جائے کہ وہ پہلے اندھیروں میں تھے اور ان کو روشنی کی طرف نکالا گیا. وہ کافر جو بعد میں صاحبان ایمان بنے ان کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے، مگر جو صاحبان ایمان پہلے سے ہی مومن ہیں، پہلے ہی سے ایمان پر ہیں، پہلے دن سے ہی، پہلے لمحے سے بھی، ان کے لیے کہنا درست نہیں ہوگا. اور یہ عربی کے محاوروں کا ایک انداز ہے. جیسے ہم ایک حدیث اس طرح کی پڑھتے ہیں کہ جس میں ایک شخص نے یہ گواہی دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ فطرت کے تقاضے پر قائم ہے. اور جب اس نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو فرمایا خرج من النار، کہ یہ آگ سے نکل آیا، جبکہ ظاہر ہے کہ وہ آگ میں تو نہیں تھا. یہی بات غرائب القرآن کے اندر علامہ نشاپوری نے کہی کہ وہ من المعلوم انہ ما کان فیہا، یہ معلوم ہے کہ وہ آگ میں تھا نہیں، مگر یہ پیغمبر اکرم کا فرمانا یہ ایسا ہی ہے کہ گویا خدا نے اسے آگ سے محفوظ کر دیا. اور یہی نظیر ہمیں اس وقت بھی سمجھ میں آتی ہے جو آیت تطہیر کے اندر ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ آپ سے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر رجس اور نجاست کو دور رکھے. وہاں پر ترجمہ یہی ہوگا کہ پہلے ہی دن سے آپ رجس و نجاست سے دور ہیں، اور ویسے پاک و پاکیزہ ہیں جو پاکیزگی کا حق ہے، تو اسی کو خدا نے آپ کے لیے مینٹین کیا ہے، پہلے دن سے جو چیز آپ کو حاصل ہے. تو یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ اللہ صاحبان ایمان کے ساتھ یہ کرتا ہے، ان کو توفیق ملتی ہے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کفار ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کے سرپرست طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی اگر وہ اندھیرے میں ہیں تو اندھیرے ہی میں باقی رہتے ہیں، اور ورنہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسا بھی بدبخت ہو کہ اسلام کے بعد کافر ہو جائے تو اس کا نکلنا اور خارج ہونا تو بالکل واضح ہے. یہ آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد پروردگار عالم نے دو واقعات یہاں پر اس صفحے پر بیان کیے، ایک نمرود کا اور ایک جناب عزیر کا، مشہور قول کے مطابق. پہلے جو واقعہ ہے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کی بحث کا ذکر ہے کہ اس کے پاس اقتدار تھا، اور اس اقتدار کا اس نے گھمنڈ اپنے آپ پر اس طرح سے سوار کر لیا کہ اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خدا کے بارے میں بحث کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو سامنے نمرود نے یہ کہا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. قرآن میں تو اتنا ہی جواب ہے. اب اس کی تشریح کے اندر بعض تفسیروں کے اندر یہ ملتا ہے کہ اس نے اس کا غلط مطلب سامنے پیش کیا کہ ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اور ایک سزائے موت کے مجرم کو رہا کر دیا. لیکن بعید نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے وہی مقصود ہو کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ تمہارا خدا زندگی اور موت دیتا ہے، میں دیتا ہوں، یہ ایک دعویٰ بلا دلیل مگر اس نے کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کو دوسرے رخ سے اور دوسرے ایک موقع کے حوالے سے پیش کیا کہ اللہ وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، یعنی ایز اٹ اپیئرز، سورج کا طلوع ہونا آج بھی ہم اس کو اسی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ جو اس کے پیچھے پروسیس ہے وہ اپنی جگہ پر، جو زمین کی حرکت، لیکن ایز اٹ اپیئرز سورج مشرق سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، تو مغرب سے اسے نکال دے. یہ وہ چیز تھی کہ جس کا ثبوت نمرود کے اوپر آتا تھا کہ اگر وہ خدائی کا دعوے دار ہے تو فوراً یہ کام کر کے دکھائے. اس لیے کہ جو
زندگی دینا اور موت دینا ہے اس کے اندر تو مغالطے اور فالسی کا اس نے بھرپور استعمال کیا، یہاں امکان نہیں تھا. تو جس نے کفر اختیار کیا تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، یعنی اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں رہا، وہ اسپیچ لیس تھا. اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. یہاں پہ پھر ہمارے سامنے یہ قاعدہ اور کلیہ آ رہا ہے کہ خدا اگر کسی کی ہدایت نہیں کرتا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ریزن ہونا چاہیے جس پر ہمیں وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے کان پر مہر لگا دی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یا یہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہوگا، یا اسی طرح سے ہم جیسے پہلے سورہ بقرہ میں آغاز میں پڑھ چکے ہیں کہ فسق و فجور کی وجہ سے، اور اس کی تشریح اپنے مقام پر گزر چکی. یہ ریزنز ہیں جو بہت اہم ہیں جن کو سمجھنا چاہیے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے دوسرا قصہ بیان کیا کہ وہ کہ جو گزرا ایک وادی کے پاس سے جو بالکل برباد تھی، جس کا ملبہ دیوار سب گرے ہوئے تھے، چھتوں پر آ چکا تھا، یعنی بالکل ختم ہو چکا تھا، ملیہ میٹ ہو چکا تھا. تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کیوں کر خدا اسے زندہ کرے گا اس موت کے بعد. یعنی ایک غفلت میں ایک جملہ نکلا. کہا جاتا ہے کہ جناب عزیر علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ غفلت میں نکلا، جس کو آپ ترک اولا کہہ لیجئے. تو اللہ نے اسے 100 برس کے لیے موت دے دی اور پھر اس کے بعد اٹھایا، یعنی پھر زندگی دی. اور پھر سوال کیا کہ بتاؤ تم کتنا عرصہ اسی طرح سے رہے. تو انہوں نے کہا کہ شاید 1 دن یا 1 دن کا کچھ عرصہ، اس کا بھی کچھ حصہ. پھر پروردگار نے فرمایا کہ نہیں، یہ 1 دن کی بات نہیں ہے بلکہ 100 سال تک تم اسی طرح سے رہے. اب ذرا دیکھو الی طعامک و شرابک، کہ جو تمہارا کھانا ہے، تمہارا پانی ہے، ذرا اس کی طرف نظر کرو، وہ بالکل بھی بوسیدہ نہیں ہوا، سڑا نہیں. اور دیکھو ذرا اپنے گدھے کو، ظاہر وہ سواری کا جانور. تو وہ جب انہوں نے دیکھا تو نظر آیا کہ اس کو بالکل ہی اس کے آثار جو تھے سمجھ میں آ رہے تھے کہ ختم ہو چکا ہے معاملہ، اور ہڈیاں گلی سڑی پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اس لیے کہ ہم تمہیں ایک نشانی بنائیں انسانوں کے لیے. اب ذرا دیکھو اس کی ہڈیوں کی طرف، کیسے ہم اس کے اوپر چڑھاتے ہیں، اس کو زندگی دیتے ہیں اور اس کے اوپر واپس سے گوشت چڑھاتے ہیں. تو جب ان کے لیے بالکل واضح ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. تو یہ پروردگار عالم نے اس طرح کی جو بعض نشانیاں رکھی ہیں، ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے وہ بات آتی ہے کہ اس دنیا میں بھی اگر خدا کسی کو موت دے کر واپس زندگی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، جس سے امکان رجعت کے اوپر بہت زیادہ روشنی پڑتی ہے کہ اگر دنیا کے خاتمے پر قیامت سے پہلے اگر اسی دنیا میں پروردگار عالم ایک گروہ کو جو نیکوکار ہوں واپس زندگی دے، اور ایک گروہ کو جو بدکار ہو واپس زندگی دے، اور قیامت سے پہلے اگر اس دنیا کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کے امکان کو رد کرنا قرآن کے بالکل خلاف ہوگا. اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بے شک اپنے مقام پر، اور اس کے لیے احادیث کو دیکھا جا سکتا ہے. بہرحال یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. آیت نمبر 259. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں مالک قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.